ہیلو السلام علیکم ایوری ون. کیا حال چال ہیں سب کے؟ ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ریئلی ویل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر ایکسائٹنگ ولاگ. اسٹارٹ کرتے ہیں ولاگ دوپہر سے. آج کافی دنوں بعد جو ہے وہ سورج جو ہے وہ نکلا تھا تو کافی اچھا لگ رہا تھا. فیلنگ جو ہے نا یہ مطلب ٹھنڈ ہو اور اس کے بعد سورج نہ نکلے تو وہ مجھے تو اچھا نہیں لگتا. تو آج ٹھنڈ تو ویسے تھی لیکن کافی دنوں بعد جو ہے وہ سورج نے اپنی شکل دکھائی تھی تو کافی بہت اچھا لگ رہا تھا. ایک عجیب سی خوشی جو ہے وہ فیل ہو رہی تھی. تو میں بیٹے کو لے کے گھر واپس آ گئی اور شام میں بچوں کو بھوک لگ گئی تو میں نے کہا چلے ہم بنا لیتے ہیں شامی سینڈوچ. اور ساتھ میں میری جو ہے یخنی بن رہی تھی، مٹن یخنی. اور کافی جلدی جلدی جو ہے وہ کام ہو رہا تھا تو میں نے کیا کیا کہ شامی کباب فرائی کر لیے اور بریڈس بھی سیک لیں اور اب میں جو ہے میں ان کی سیملنگ کرنے لگی ہوں. تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. جو میں ڈیلی اذکار کرتی ہوں اور ان کو کرنے سے جو ہے میری زندگی میں ایک طرح سے سکون ہے. مینس میں کسی بھی چیز کی مجھے خواہش ہو تو وہ جو ہے زبان پہ آنے سے پہلے ہی میری جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. الحمدللہ دل کو ایک سکون سا ہے اور الحمدللہ کسی قسم کی کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہے. اور جو ہے نماز اور اس کے بعد ان جو اذکار ہیں ڈیلی ان کو کرنے سے جو ہے ایک تو مصروفیت بھی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لگاؤ اس کی تو ایک الگ سی بات ہے. اور اس کے بعد جو آپ کو ایک سیٹسفیکشن جسے کہتے ہیں نا وہ کہہ لیں آپ، وہ ہے تو وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور آپ کی لائف میں کوئی بھی جو کام ہیں ان میں کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں آتی اور وہ اسموتھلی جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ بچے بھی ٹھیک ٹھاک اور باقی بھی کوئی ایسا کوئی بیماری اور کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو صبح شام کے جو اذکار ہیں اس میں سب سے پہلے تو میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں. اس کے بعد 3 مرتبہ جو ہے ماؤز جو ہیں تینوں یعنی کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھتی ہوں. اور ہاتھوں پہ جیسے پھونک مار کے اور اس کے بعد اپنی پورے باڈی پہ جو ہے پھیر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ سنت سے بھی روایت ہے کہ اس طرح سے دم کر لینا چاہیے، ہتھیلیوں پہ پھونک مار کے اور جسم پہ دم کر لینا چاہیے، یہ سنت ہے. اس کے بعد میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ جو ہے اس کو 10 دفعہ پڑھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے، 10 دفعہ پڑھ لیا اور 10 دفعہ جو ہے وہ شام میں پڑھ لیا. شام مینس مغرب کے ٹائم. اس کے بعد میں صبح اور شام ایک ایک تسبیح کرتی ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ تو ہے کہ اگر آپ کے گناہ جو ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مٹا دے گا. تو 100 دفعہ پڑھنے سے جو ہے مینس جو ہم نے جانے انجانے میں جو بھی ہمارے سے گناہ سرزد ہو گئے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر دے گا. تو یہ لازمی پڑھیں. اور توبہ استغفار کرنا بھی سنت ہے، تو استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ پورا پڑھ لیں یا صرف استغفر اللہ ہی جو اس کی شارٹ فارم ہے اگر آپ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ اس کی بھی ایک تسبیح جو ہے آپ صبح شام کر لیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں استغفار جو ہے یعنی کہ استغفر اللہ تو میں دن میں جتنا میرے سے ہو سکے وہ میں کر لوں. اس کے بعد میں جو 4 فضیلت والے اذکار ہیں جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اینی ہاؤ یہ میں یہاں پہ ناشتہ کر رہی ہوں. نیکسٹ مارننگ ہو گئی ہے اور ساگ آیا ہوا تھا پاکستان سے، اس کو میں نے فرائی کیا اچھا سارا دیسی گھی ڈال کے. تو میں ناشتہ کروں گی اور مزہ آ گیا ناشتہ کرتے ہوئے. تو بات ہو رہی تھی اذکار کی. 4 فضیلت والے اذکار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. تو یہ چاروں جو اذکار ہیں ہم ان کو بہت لائٹلی لیتے ہیں لیکن ان کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جیسے سبحان اللہ پڑھنے سے 100 غلام آزاد کر دینے کا ثواب ملتا ہے. الحمدللہ پڑھنے سے 100 گھوڑے جہاد میں بھیجنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر پڑھنے سے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور لا الہ الا اللہ جو ہے وہ زمین اور آسمان کو ثواب سے بھر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چاروں اذکار میں کوشش کرتی ہوں کہ 100 دفعہ تو پڑھ لوں صبح میں بھی اور شام میں بھی، اور ان کو اکٹھا کر کے میں پڑھتی ہوں، الگ الگ نہیں پڑھتی. جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ ایک پوری لائن بن جاتی ہے. اس کو تسبیح پہ جو ہے آرام سے صبح اور شام میں جو ہے وہ ایک ایک تسبیح ہو جاتا ہے. تو یہ اکٹھی جو ہیں چاروں چیزیں ایک ساتھ جو ہیں وہ ادا ہو جاتی ہیں. اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جو ہے اس چیز کو، اس آیت کو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا خزانہ عطا کیا ہے.
تو یہ بھی کوشش کریں کہ آپ جتنے ٹائم پڑھ سکیں اس کو پڑھیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی پلان تھا جی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا. ہسبینڈ کی برتھ ڈے ہے 2 days کے بعد، لیکن بچوں کو تھا کہ بابا کو جو سرپرائز جو ہے وہ آج ہی ہم دیتے ہیں. اور ہم باہر نکلے تو بارش ہو رہی تھی کافی تیز، تو ہم لوگ رک گئے ہیں، تھوڑا ویٹ کر رہے تھے کہ یہ رک جائے. اس کے بعد پھر ہمیں تھا کہ ہم جا کے بیکری جائیں گے، وہاں سے کیک بائی کریں گے اور لائٹس وغیرہ لگا کے کچھ سیٹ اپ جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے اور بابا کو جو ہے وہ سرپرائز کریں گے. کیونکہ نیکسٹ ہالیڈیز تھیں اور وہ گھر پہ ہی تھے، تو وہ سرپرائز جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گا، اس لیے ہم جو ہے سرپرائز پہلے سے ہی دے دیں گے. تو جی نیکسٹ آتے ہیں دوبارہ سے ٹاپک کے اوپر. اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ والی جو آیت ہے اس کو بھی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل حالات میں اور سیدنا ابراہیم نے آگ میں ڈالتے وقت جو ہے وہ یہ کلمات بولے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اس کو بھی آپ لازمی پڑھیں صبح شام 100 دفعہ. اور اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ آپ ضرور پڑھیں صبح کے ٹائم بھی اور رات کے ٹائم بھی، صرف ایک بار ہی آپ پڑھ لیں تو یہ 2 آیات جو ہے بندے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. مینس اگر آپ رات میں یہ آیات پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے کافی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد سورۃ ملک جو ہے وہ رات کو ایک دفعہ ضرور عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں، کیونکہ اس کو پڑھنے والے سے کیا ہوگا کہ یہ صورت ہماری سفارش کرتی رہے گی کہ یا اللہ اس کو بخش دے، تو اور ہماری جو ہے وہ بخشش کر دی جائے گی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف جو ہے بڑے والا درود شریف، اس کو آپ لازمی پڑھیں، اپنی اس کا حصہ بنائیں صبح شام. درود شریف جو ہے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ ضرور پڑھیں، اس کو اپنی جو لائف میں لے کے آئیں. امپلیمنٹیشن آپ کریں گے تو آپ دیکھیے گا اس کے کتنے اچھے جو ہیں وہ ریزلٹس پڑے ہیں. تو یہ جو کچھ اذکار تھے جو میں صبح اور شام کرتی ہوں، ابھی یہ میں نے آپ کو تھوڑا مطلب امپورٹنٹ جو ہیں وہ میں نے بتائے ہیں. اور بھی چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں اور حدیثیں اور وہ سارا کچھ ہے، تو اس کو بتاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ولاگ میں جو ہے وہ شیئر کروں گی. تو ہم نے کیا کیا، ہم بیکری گئے، وہاں سے ہم نے کیک لیا اور کھانا وغیرہ بچوں نے تھوڑا بہت کھایا ہوا تھا، تو KFC سے جو ہے وہ باسکٹ لی اور ہم گھر آ گئے. اس کے بعد بچوں نے کچھ ڈیکور کیا، لائٹس وغیرہ لگائیں، بیلونس تھوڑے تھے وہ لگائے اور جو ہے سیٹنگ کر لی. یہ رات میں جب وہ لیٹ آج گھر آئے تھے تو بچے آج جاگ رہے تھے، اور جو ہے ہم نے بچوں نے تھوڑا سا سیٹ اپ کیا ہوا تھا، تو ان کو سرپرائز کافی اچھا لگا. اور کھانا تو وہ بھی باہر سے آج کھا کے آئے تھے، تو بس ونگس ویسے ہی ہم ساتھ میں لے آئے تھے کہ چلے رات میں لیٹ بچے جو ہیں وہ کھا لیں گے. تو اس طرح کے سرپرائزز کرتے رہنا چاہیے، ایک اپنائیت کا بھی احساس ہوتا ہے اور بچوں کو بھی لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے جو بابا ہیں اتنا ہمارے لیے کرتے ہیں، اور ہمیں بھی جو ہے ان کے لیے تھوڑا اسپیشل فیل کرانا چاہیے. تو دیز سیلیبریشنز آر ٹو بی ہیلڈ. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.